آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ وَاتْلُو اور آپ سنا دیجئے علیہم انہیں نبأ خبر ابن آدم کے دو بیٹوں کی، نبأ ابنی آدم بالحق، فرمایا نبأ ابنی آدم بالحق، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال پڑھ کر سنا دیں حق کے ساتھ۔ نبأ کا معنی خبر، حال یا واقع ہوتا ہے، اور ابن آدم سے عام طور پر انسان مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کا ہی بیٹا ہے۔ نمبر دو، دونوں بیٹوں سے مراد حابیل قابیل ہیں۔ قابیل بڑے تھے اور حابیل چھوٹے۔ جب حضرت آدم حوا علیہ السلام اس دنیا میں آباد کیے گئے تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت نسل انسانی کی افزائش تھی، چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام کو مسلسل جڑواں اولاد ہوتی، جن میں سے ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ ایک ہی بطن سے پیدا ہونے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، دوسرے بطن کی اولاد سے ان کا نکاح ہوتا۔ چنانچہ قابیل و حابیل کا ایک دوسرے کی جڑواں بہن سے نکاح ہوا۔ قابیل کی بہن کا نام اقلیمہ تھا، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حابیل کی بہن کا نام لیوزا تھا، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل اپنی ہی جڑواں بہن سے نکاح کرنے پر مصر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن اس نے نہ مانا۔ پھر آپ نے دونوں کو خدا کے حضور اپنی نظر پیش کرنے کی تلقین کی کہ جس کی نظر قبول ہو جائے اس کا نکاح اس خوبصورت لڑکی سے ہو۔ حابیل کے پاس مویشی تھے، اس نے مینڈا پیش کیا۔ قابیل کے پاس کھیتی تھی، اس نے پیداوار کا ناقص حصہ پیش کیا۔ حابیل کی قربانی پر آسمانی آگ اتری جو قبولیت کی علامت تھی، قابیل کی قربانی پر آگ نہیں اتری، مگر اس کے باوجود قابیل نہ مانا اور قتل کی دھمکی دینے لگا۔ پھر اس دھمکی کے جواب میں جب حابیل نے واضح کر دیا کہ وہ پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو اب اس کی ہمت اور بڑھ گئی اور آخر اس نے بھائی کا قتل کر کے چھوڑا۔ بالحق کی حق کے ساتھ، اذ قربا جب دونوں نے پیش کی، قربانا ایک قربانی، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل مشہور ہے، اگرچہ قرآن یا حدیث میں یہ نام نہیں آئے۔ فَتُقُبِّلَ تو قبول کر لی گئی، مِنْ أَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ اور نہ قبول کی گئی، مِنَ الْآخَرِ دوسرے کی۔ قال اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ میں ضرور تجھے مار دوں گا، قتل کروں گا۔ قال پہلے نے کہا انما بے شک صرف یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین پرہیزگاروں ہی سے۔ اب یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک بامقصد جہاد میں کسی کی جان لینا تو نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، لیکن نہ حق کسی کو قتل کرنا بڑا زبردست گناہ ہے۔
بنی اسرائیل نے جہاد سے تو جان چرائی، لیکن بہت سے بے گناہوں کو قتل کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کیا۔ اس سلسلے میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات پر مشتمل ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا ہوا اور دوسری لڑکی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے 1000 برس مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ 1000 سے زیادہ اولاد یعنی لڑکے لڑکیاں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا، نسل انسانی کی ابتدا تھی اور اسے پوری دنیا میں پھیلانا مقصود تھا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں کثرت سے بچے پیدا ہوئے۔ جب بچے جوان ہوتے اور ان کے نکاح کا مسئلہ ہوتا تو آپ کی شریعت کے مطابق ایک حمل کی لڑکی دوسرے حمل کی لڑکی کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا اور اس طرح نسل انسانی پھیلنے لگی۔ لیکن اس قربانی کا کیا پس منظر تھا، قرآن کریم نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ البتہ مفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا حابیل۔ اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا، لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح جائز نہ تھا۔ اس کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ اسی سے نکاح کرے۔ حابیل کی وہ لڑکی حرام نہ تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا یہ اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، جسے قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں ہے کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا جاتی تھی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لَئِن بَسَطْتَ، البتہ اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یادا کا اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا تو نہیں میں، بِبَاسِطٍ بڑھاؤں گا، یادیا اپنا ہاتھ، الیک تیری طرف، لِأَقْتُلَک تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ اگر کسی شخص پر حملہ کیا جائے تو بقدر طاقت اپنا دفاع کرنا جائز ہے یا واجب، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک صرف جائز ہے۔ اس قول کے مطابق حابیل کی خود سپردگی پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دفاع واجب ہے۔ زیادہ تر اہل علم کی یہی رائے ہے۔ ایسی صورت میں سمجھنا چاہیے کہ دفاع کے واجب ہونے کا حکم شریعت محمدی میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں یہ حکم نہیں تھا۔ انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہاں کا۔ بہرحال حابیل نے قابیل کی قتل کی دھمکی کے جواب میں ایک تو اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کی قربانی کی عدم قبولیت میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اے بھائی، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِی، اگر دھمکی کے مطابق تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو اس کے جواب میں ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، میں تمہاری طرف ارادہ قتل سے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں، لہذا میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حابیل کی طرف سے بھائی کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانے کا عزم اس وجہ سے تھا کہ اگر اپنے دفاع کے لیے بھی
بھی ہاتھ اٹھایا تو اسے جارحیت کا ہاتھ نہ سمجھا جائے، اور جب دو اشخاص ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو دونوں مجرم ہوتے ہیں، خواہ ابتدا کسی طرف سے ہو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا حضور قاتل تو جہنمی ٹھہرا کہ وہ قتل ناحق کا مرتکب ہوا، مگر مقتول کو کیسی سزا؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی ارادہ تو دونوں کا یہی تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، مگر ایک کا قتل ہوا اور دوسرا مقتول، تاہم اپنے ارادہ کے اعتبار سے دونوں جہنمی ہیں۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان احکام کی روشنی میں کیا کسی مظلوم کو اپنے دفاع کا حق بھی حاصل نہیں؟ تو بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مظلوم کے لیے اپنا دفاع نہ کرنا صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں تو حکم یہ ہے کہ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی طرح جواب دو۔ ہماری شریعت مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، اور اگر صبر کیا جائے اور شہادت حاصل ہو جائے تو یہ مقام عزت ہے۔ حضرت عثمان علیہ السلام اپنے آخری دور میں نہ خود معاصرین پر ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی اپنی فوج کو ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ بہت اونچا درجہ ہے جسے حاصل ہو جائے، تاہم انتقام لینے کی رخصت ہے۔ انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو حاصل کرے باسمی میرا گناہ، یعنی مجھے صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کے در پہ ہوتا، جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا، یا یہ کہ میرے گناہوں کا بوجھ بھی تجھ پر ڈالا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے قیامت کے دن ظالم کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ وَإِثْمِكَ اور اپنا گناہ، فَتَكُونَ پھر تو ہو جائے من اصحاب النار دوزخیوں میں سے، وَذَلِكَ اور یہ جزاء بدلہ ہے الظالمین ظالموں کا۔ ایک شخص پر دوسرے کے گناہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، مگر اس سے دو صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اول یہ کہ قیامت کے دن مظلوم کو ظالم سے اس طرح بدلہ دلوایا جائے گا کہ پہلے ظالم کی نیکیاں مظلوم کے حصے میں ڈالی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق تلفیاں باقی رہ جائیں گی، اب مظلوم کے گناہ ظالم کے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ دوسرے جو شخص کسی برے طریقہ کو شروع کرے تو بعد میں جو لوگ بھی اس بری راہ پر چلیں گے ان کے گناہ میں برائی کا یہ بانی اول بھی شریک ہوگا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قتل کے گناہ میں قابیل بھی شریک ہوتا ہے۔ قابیل نے حابیل پر ظلم تو کیا ہی ہے، خدا کی زمین پر پہلا قتل ناحق بھی اس کے ہاتھوں نے کیا ہے، اس لیے وہ حابیل کے گناہ کا بوجھ تو اٹھائے گا ہی، اس کے علاوہ ہر قتل ناحق کے گناہ میں بھی شریک رہے گا۔ یا اللہ کریم ہمارے قلوب کو حسد وغیرہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ کریم نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ کریم ہر حال میں ہم کو اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔